حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے جنازے پر گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر قبر برابر کر دی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ کہا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے اس کو کوئی تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرمایا اور کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت و سعادت انہیں حاصل تھی۔ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔ ان کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ یاران پر ان کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے قبر کھودی۔ ہر پھاڑوے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تو نے جو فیصلہ کیا یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ قبر سے مشک کی خوشبو جب نکلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے تھے، واہ واہ، کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔ جس کمرے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش رکھی ہوئی تھی، وہ کمرہ فرشتوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ایک فرشتے نے پر ہٹایا، تب جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب جنازہ اٹھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کے جنازہ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا، اگرچہ وہ فوراً ہی وہ اٹھا لی گئی۔ اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑا انتباہ اور سبق ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری قبر عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تومت الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بھی زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قبر کی تنگی، سختی اور عذاب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں سے بحال فرمائے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ اپنی اور آپ پر اپنی رحم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔